أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کی ایک خاص قسم کا حکم ذکر فرمایا ہے باعتبار خلوت و یکجائی اور مہر مقرر کرنے اور نہ کرنے کے مطلقہ عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہوئی ہو اور اس سے نہ خلوت ہوئی ہو نہ یکجائی ہوئی ہو اور نہ اس کے لیے کوئی مہر مقرر ہوا ہو۔ ایسی عورت کا حکم اس آیت کریمہ یہ ہے کہ اس کو طلاق کے وقت کوئی جوڑا کپڑا وغیرہ دے کر رخصت کیا جائے، اور یہ جوڑا وغیرہ دینا واجب ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب نہ تو اس سے خلوت صحیحہ ہوئی ہو اور نہ اس کے لیے کوئی مہر مقرر ہوا ہو، تو یہ حکم ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نکاح بغیر مہر مقرر کیے ہو جاتا ہے۔ نکاح کے لیے اصل ایجاب و قبول ہے کہ جو قاضی کہتا ہے کہ میں نے فلانا کا آپ کے ساتھ نکاح کیا، یہ ایجاب ہے، اور جس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ قبول ہے۔ تو نکاح میں ایک تو یہ چیز ضروری ہے۔ دوسرے، نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا شرط ہے کہ گواہوں کی موجودگی ہو۔ اگر ایجاب و قبول ہو اور گواہ موجود نہ ہو تو شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہ نکاح شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گواہ تو موجود ہو لیکن ایجاب و قبول ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی نکاح ٹھیک نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ باقی مہر کا مقرر کرنا نکاح کے ہونے کے لیے ضروری نہیں۔ اگر نکاح کے وقت مہر نہیں مقرر کیا تو بعد میں ضرور وہ مقرر ہوگا، لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ بعد میں اس کو کہا جائے گا بھائی آپ نکاح کا مہر مقرر کر لیں، نکاح تو ہو گیا ہے اب مہر مقرر کر لیں۔ پھر اگر اس سے مہر مقرر نہیں کیا اور طلاق دے دی تو اس کی صورت قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ ایسی عورت کو کپڑے کا جوڑا دیا جائے گا جو 3 کپڑوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک اس میں اوڑھنی ہے اور ایک جو ہے وہ قمیص ہے اور ایک شلوار ہے۔ یوں کہا جائے کہ ایک اوڑھنی ہے، ایک قمیص ہے اور ایک اتنی لمبی چادر ہے جو سر سے لے کر پیر تک عورت کو پورا چھپا لے۔ یہ 3 کپڑوں پر مشتمل ایک تحفہ ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دینا ہے، اس صورت میں ضروری اور واجب۔ فرمایا کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی زن و شوئی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو۔ خلوت کا معنی یکجائی ہونا، عورت اور مرد کا ایک جگہ تنہا ہونا، اس کو اصطلاح میں خلوت کہتے ہیں۔ اور صحیحہ کا مطلب یہ کوئی مانع موجود نہ ہو، یعنی میاں بیوی کے زن و شوئی کے تعلقات میں کوئی مانع موجود نہ ہو، دونوں یکجا ایک تنہائی میں ہو جائے تو اگرچہ تعلق زن و شوئی کا قائم نہ کیا جائے پھر بھی یہ خلوت قائم مقام اس تعلق کے شمار ہوتی ہے۔ اور ایسی صورت میں جو حکم ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس نے نہ تو خلوت کی نہ ہاتھ لگایا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان عورتوں کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، تو اس صورت میں فرمایا ومتعوہن، تم ان عورتوں کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، ان لوگوں کو جوڑا کپڑا وغیرہ دے دو۔ یہ ضروری ہے چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے، اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر عام طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس سے کسی حکم کے وجوب کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کپڑے کا جوڑا دینا اس مخصوص صورت میں شوہر پر واجب ہے کہ اس کو دے۔ اب وہ کس قسم کا ہو، کتنا قیمتی ہو، اعلیٰ ہو ادنیٰ ہو، تو فرمایا علی الموسع قدرہ، مالدار پر اسی کے بقدر، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اسی کے بقدر۔ یعنی مالدار جو اپنی بیوی کو قیمتی کپڑا پہناتا ہے
تو طلاق کی صورت میں وہ قیمتی جوڑا دے، اور تنگ دست جو تنگ دستی کا کپڑا پہناتا ہے تو طلاق کی صورت میں وہ تنگ دستی کا جوڑا دے دے۔ اگر متوسط ہے، متوسط کپڑا پہناتا تھا تو اس موقع پہ متوسط جوڑا اس کو دے دے۔ متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق، حقا علی المحسنین، لازم ہے احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، یعنی دینا ضروری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت میں ایک اور صورت ذکر ہوئی کہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی تک خلوت نہیں ہوئی تھی اور اس سے تعلق زن و شوئی کا اس نے قائم نہیں کیا، لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں رواج ہے جب نکاح ہوتا ہے تو مہر مقرر ہو جاتا ہے، اور عربوں کے ہاں اس میں ایک مزید یہ اہتمام تھا کہ وہ نکاح کے وقت ہی جو مہر مقرر کرتے سارا کا سارا دے دیا کرتے تھے۔ وہاں عند طلب یا مؤجل وغیرہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا، اگرچہ عند طلب یا مؤجل ادھار ہو نکاح تو ہو جاتا ہے اور وہ بھی معتبر ہے، لیکن عرب لوگ اس معاملے میں تھوڑے حساس تھے، تو وہ سارا کا سارا مہر نکاح کے وقت ہی بیوی کے یا بیوی کے سرپرستوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ مہر ہے، آپ جانیں اور یہ مہر جانیں۔ تو اگر اس نے بغیر خلوت صحیحہ کے اور بغیر تعلقات زن و شوئی کے طلاق دے دی اور مہر مقرر کر دیا تھا تو ایسی صورت میں مقرر شدہ مہر کا نصف لازم ہو جائے گا۔ مثلا 50,000 روپے مہر تھا اور یہ مخصوص صورت واقع ہو گئی تو 25,000 لازم ہو جائے گا۔ اب 25,000 میں اگر یہ شوہر پورا کا پورا معاف کر دے، یعنی کہے میں بقیہ 25 نہیں لیتا، سارا میں نے ہدیہ دے دی، یا بیوی اپنا حصہ نصف معاف کر دے اور وہ یہ کہے کہ جو میرے پاس اس کا پورا مہر آ گیا، میں بجائے آدھا واپس کرنے کے جو شرعی حکم ہے میں پورا ہی واپس کر دیتی ہوں، تو فرمایا کہ یہ کوئی حرج نہیں، اس میں اختیار ہے، یہ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن قاعدے کی روح سے اس مخصوص صورت میں جو مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا لازم ہوگا اور آدھا عورت کو واپس کرنا ہوگا۔ مہر کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر پر یہ قرض ہے۔ اگر شوہر نے یہ قرضہ ادا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے بیوی کا مہر یہ قرضہ جو ہے وہ نکالا جائے گا اور اس کو دینے کے بعد پھر بقیہ مال میراث پر تقسیم ہوگا۔ اس میں ہمارے معاشروں کے اندر بہت زیادہ بے اعتدالی اور بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ اولاً تو یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس شادی کے موقع پر مہر بہت زیادہ مقرر کیے جاتے ہیں، بڑی مقداریں، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے عام طور پر کہ لوگ کہیں کہ انہوں نے اتنا مہر مقرر کیا، اور جب شادی کے بعد خاتون گھر آ جاتی ہیں تو پھر ان کو مختلف حیلے بہانوں سے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مہر معاف کر دیں۔ شوہر اس کو ڈرائے گا، دھمکائے گا یا اشاروں میں بتلائے گا، بالآخر عورت مجبور ہو کے معاف کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر وہ مجبور ہو کے یا دباؤ کے تحت معاف کرے تو معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، شوہر کے ذمے میں ادائیگی لازم رہتی ہے۔ وہ خوش دلی سے بغیر کسی دباؤ کے اپنا حق چھوڑ دے، معاف کر دے، معاف ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب مہر ادا نہیں ہوتا اور انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا تو اب جنازہ اٹھانے سے پہلے خواتین کچھ آتی ہیں اور اس خاتون کو کہتی ہیں کہ تم جو ہے اس کا اب مہر معاف کر دو، اس کے ذمے میں یہ قرض رہ جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بیچاری ویسی غم میں ہوتی ہے، بیوہ ہوئی ہوتی ہے، شوہر کے غم میں مبتلا ہے، بچوں کی اس کو فکر ہے، اوپر سے اس کو یہ کہہ کر مہر معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو اہتمام تو اس کا کرنا چاہیے کہ مہر مناسب مقرر کیا جائے اور نقد ہی بیوی کے حوالے کر کر اس کو مختار بنا دیا جائے، وہ سیاہ کرے، سفید کرے، ضائع کرے، اڑائے، ماں باپ کو دے، مکمل اس کو اختیار ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کی ملک ہے، اس میں شوہر کو کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے، نہ اس صورت میں کوئی بیوی پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر مہر مقرر ہو چکا تھا اور طلاق اس مخصوص صورت میں ہوئی تو نصف مہر لازم ہو جائے گا۔ الا ان یعفون، یہ فرمایا وان طلقتموهن، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن، اور حال یہ ہے کہ تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے فریضۃ مہر،
تو نصف ہے اس کا جو تم نے مقرر کیا، نصف مہر لازم ہو گیا، آدھا مہر لازم ہو گیا، اس کا جو تم نے مقرر کیا ہے۔ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، سارا کا سارا اپنا حق چھوڑ دیں جو شوہر پہلے دے چکا تھا پورا، جیسا کہ عربوں میں رواج تھا۔ تو قرآن کریم عربوں ہی کے دستور کے مطابق اور رواج کے مطابق نازل ہوا ہے، تو اگر عورت جو ہے وہ اپنا حق بھی چھوڑ کر سارے ہی واپس کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معاف ہو جائے گا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس سے مراد احادیث شریفہ کی روح سے شوہر ہے، اس لیے کہ نکاح کے ختم کرنے کا اختیار شریعت نے شوہر کو دیا ہے، عورت کو نکاح ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نکاح ختم کرنے کا مالک، نکاح کی گرہ کا مالک وہ شوہر ہے، جب چاہے اپنی مرضی سے وہ اس گرہ کو کھول سکتا ہے، نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ شخص جس کے قبضے میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے، یعنی بجائے آدھا واپس لینے کے اس آدھے کو بھی چھوڑ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اختیار ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ترغیباً وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ ترغیب ہے معاف کرنے کی، معاف کر دو تاکہ علیحدگی بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو۔ ہمارے مزاجوں میں ایک غلط مزاج اور ایک سوچ بن گئی بے اعتدالی کی، بے احتیاطی اور بے اعتدالی۔ ہم نہ خوشی میں اعتدال پر رہتے ہیں، نہ غمی لڑائی جھگڑے اختلاف میں اعتدال پر رہتے ہیں، حالانکہ اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کا جو خاص وصف اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ یہ امت معتدل امت ہے، ہر اعتبار سے معتدل۔ اگر عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے پچھلی امتوں کے عقائد اور اس امت کے عقائد تو یہ اعتدال پر ہے۔ عبادات کے اعتبار سے دیکھیں تو امت میں عبادات بڑی اعتدال کے ساتھ وہ موجود ہے۔ معاملات کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، ان سب چیزوں میں اس امت کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ انتہائی معتدل ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اسی طریقے سے ایک معتدل امت بنایا۔ مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے خیاراً عدولا، تم کو بہت ہی بہترین اور معتدل امت بنایا ہے۔ تو ہمارا مزاج اتنا الٹا ہو گیا کہ اختلاف میں بھی ہم تمام حدود پار کر لیتے ہیں اور خوشی کے اندر بھی ہم حد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک مزاج ہے، شریعت اور قرآن و سنت کے بالکل خلاف مزاج ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر طلاق کی بات ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی، اول تو نہیں ہونی چاہیے، احتیاط کرنی ہے، لیکن اگر ہو گئی، مزاج نہیں مل رہا اور اب علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں تو شوہر کو ایک صورت میں کہا جا رہا ہے تم اس کو کچھ فائدہ پہنچو، کچھ تحفہ دو، جوڑے کی صورت میں تحفہ دے دو۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ نصف مہر اگر شوہر معاف کر دے، یعنی جو دیا ہے وہ بھی نہ لے، یا بیوی معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسی اعتدال کی تعلیم ہے کہ دیکھو اب علیحدگی ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی تم شریعت کے حدود کا دامن نہ چھوڑو، بلکہ وہاں شریعت کے احکام کو سامنے رکھو، دلوں کے اندر عداوت نہ ہو، قدورتیں نہ ہو، حسد نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ بدخواہی نہ ہو۔ اور پھر صراحتاً فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنے کو مت بھولنا۔ علیحدگی کا موقع ہے، طلاق ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، اور اختلاف بیوی سے ہوتا ہے، گالیاں اس کے پورے خاندان کو دی جاتی ہیں، یا بیوی کے گھر والے اختلاف کی صورت میں شوہر کو نہیں بلکہ شوہر کے پورے خاندان اور اس کی اوپر کی جتنی یعنی پشتیں ہیں ان سب کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو فلاں کی اولاد ہے، یہ تو ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، حالانکہ دو فریق کا اور دو فردوں کا اختلاف ہوا، اس کے اندر دوسروں کو بھی اعتدال میں رہنا چاہیے، نباہ کی کوشش کریں، ورنہ اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کریں کہ بعد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال رہیں، اور آپس میں احسان اور سلوک کو نہ بھولنا چاہیے۔ بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نکاح طلاق کے احکام کے بعد اچانک نماز کی محافظت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ مفسرین نے اس میں ایک ربط لکھا ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ عام طور پر نکاح اور طلاق میں اپنے معاملات میں انسان اللہ کے حقوق کو بھول جاتا ہے، رجوع اللہ نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر جب خاتون بیوٹی پارلر جاتی ہے بننے سنورنے کے لیے، کیا وہ نمازیں پڑھتی؟ اس کے اوپر کیا نماز کا وہ کوئی نہیں گزرتا؟
وہ جو شام 4 بجے سے گئی ہے اور عشاء تک وہاں پر موجود ہے، اس کی عصر اور مغرب اور عشاء اپنے وقت پر کیوں نہیں ہوگی؟ اب یہ نکاح کا موقع ہے، نماز کی محافظت نہیں ہوگی۔ جو اس کے سرپرستان ہیں، جو بھائی ہیں، والد ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ نکاح کی تیاری میں مصروف ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ کئی خواتین جا رہی ہیں اور ان خواتین کی بھی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے نماز اتنی اہم ہے کہ کسی کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہو اور اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں لگا کر دیوار میں اس کو ٹانگ دیا گیا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اس پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، تیمم نہیں کر سکتا، بغیر وضو اور تیمم کے وہیں کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے، اس کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے سولی پہ لٹکا ہے۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، شاید آپ حیران ہو اس مسئلے کو سن کر۔ عین زچگی کے وقت میں جب بچے کا ہیڈ باہر ہو جائے صرف اور بچہ پورا باہر نہ ہو تو عورت جو ہے اس پہ نماز کا وقت آ جائے تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کی صورت لکھی ہے کہ وہ کیسے پڑھے گی۔ اس کے لیے گڑھا کھودا جائے، وہ بیٹھے اس گڑھے کے اندر بچے کا ہیڈ ہو اور وہ نماز پڑھے اور پھر نماز سے فارغ ہو اور پھر ولادت کا عمل پورا ہو۔ اندازہ لگائیے نماز کتنی اہم و کتنی ضروری ہے، اور ہم نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ پڑھ لی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ خصوصاً خواتین، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اس معاملے میں انتہائی سستی کرتی ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کی نماز عام طور پر اپنے مستحب وقت میں نہیں ہوتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ ان کو اپنے گھر کے کام زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ اگر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور چولہا بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جائے گی خاتون، وہ کہے گی نہیں ہانڈی خراب ہو جائے گی، اس کو چاہیے چولہا بند کرے اور بعد میں کھانے کو دوبارہ دیکھے۔ گھر کی صفائی میں مصروف ہے، صفائی چھوڑے، اگر کچن کے اندر برتن دھو رہی ہے برتن چھوڑ دے۔ اب اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا، اب شوہر کا حق بھی چھوڑے، گھر کا حق بھی چھوڑے، اللہ کے حق کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ تو وہ نمازیں بالکل آخر میں، عین آخر وقت تیز سے نماز پڑھتی ہیں، نہ رکوع ٹھیک، نہ سجدہ ٹھیک، نہ تعدیل ارکان، اور ضروری مسائل سے ناواقفیت کا یہ حال ہے کہ نیل پالش لگی ہوتی ہے، وضو کر لیتی ہیں حالانکہ اس میں وضو نہیں ہوتا۔ ناخن بڑے بڑے رکھنے کی عورتوں کو عادت ہے اور اس کی جڑوں میں عام طور پر میل گھس جاتی ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، وضو نہیں ہوتا، ان کو اس کی فکر نہیں، مسئلے سے واقف ہی نہیں۔ اگر کوکا پہنا ہوا ہے ناک میں تو چہرہ دھوتے وقت اس کوکے کو ہلانا ضروری ہے تاکہ اس راہ تک پانی جائے۔ کتنی عورتیں ان کا مسئلہ معلوم ہے کوکا ہلاتی ہیں نہیں ہلاتی۔ بالیاں کان میں پہنی ہوئی ہیں، غسل واجب ہو گیا ہے تو غسل کے وقت ان بالیوں کو ہلا کر اور کان کے سراغ تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ کتنی عورتیں نہ صحیح طریقے سے غسل کر رہی ہیں، نہ وضو کر رہی ہیں، نہ نماز وقت پہ پڑھ رہی ہیں۔ تو گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ اولاد نیک کیسے بنے گی؟ شوہر کیسے اس کے لیے شفیق اور محبت کرنے والا ہوگا جب وہ اللہ کے حق کو ضائع کر رہی ہے؟ سکون اور راحت اور چین تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، اسباب سے ہم جمع نہیں کر سکتے۔ آپ سکون کے اسباب سارے جمع کر لیں، آپ دیکھیں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، بہترین کمرہ ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہوتا ہے، آرام دہ بستر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی، بیٹھے ہوئے کروٹیں بدل رہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن نیند نہیں آ رہی۔ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، کبھی وظیفہ پوچھتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی۔ نیند کیسے آئے گی جب اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے؟ ایک نواب صاحب، ان کو نہ بھوک لگتی تھی نہ نیند آتی تھی۔ حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، وہ بہت بڑے نواب تھے، بڑے نوکر چاکر تھے، لیکن بے انتہا پریشان ہو گئے۔ ایک بزرگ جو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور بازار میں لا کر فروخت کرتے تھے، وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنے معمول کے مطابق آئے اور نواب صاحب کے محل کے سامنے ایک سڑک تھی، فٹ پاتھ بھی بنا ہوا تھا، تو وہاں آ کر ان کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی لکڑیوں کو گٹر ایک طرف رکھا، اپنی پوٹلی کھولی، اس میں 2 موٹی موٹی روٹیاں تھیں، چونکہ دیہاتی لوگ موٹی روٹیاں کھاتے ہیں، ہماری طرح پتلی چپاتیاں نہیں کھاتے، ان کا اس سے پیٹ ہی نہ بھرے۔ ایک دفعہ میرے پاس واقعہ یاد آ گیا، 2-3 مہمان آ گئے، وہ شاگرد تھے، ان کے دیہات سے مہمان آ گئے، تو کھانے کا وقت ہے، میں نے کھانے کی دعوت دے دی۔ گھر والوں سے میں نے کہا کہ فٹافٹ جو بھی چپاتی لاؤ جو ان کو دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تھا کہ 2 لوگ ہیں، 10-12 چپاتیاں کافی ہیں ہماری چپاتیوں کے مطابق، تو وہ ہم نے بنا کے سامنے رکھ دی۔ 2-3 لوگ تھے، اب وہ جو ہماری چپاتی تھی وہ ان کے 2 نوالے تھے۔ میں تو حیران ہو کے دیکھتا رہا، ادھر سے ادھر بھاگتا، گھر میں اہلیہ کا جلدی آٹا گوندو، وہ پورا نہیں ہوا، بازار سے روٹی لے کر آیا، تو وہ تو چھوٹی روٹیاں ہماری چپاتیاں جو ہم بمشکل 1 کھاتے ہیں یا 2 کھاتے ہیں، وہ 2 نوالے میں کھا رہے ہیں، بلا مبالغہ بتا۔ تو دیہاتی تو موٹی موٹی روٹیاں کھاتے ہیں،
تو ان بزرگ نے اپنی پوٹلی سے 2 موٹی روٹیاں نکالی اور وہ انہوں نے آرام سے پوری کھائی 2 روٹیاں. اور نواب صاحب اس کا ایک روٹی کا 1 کوارٹر بھی نہیں کھا سکتے تھے. انہوں نے وہ 2 روٹیاں پوری کھائیں اور پانی وہ لوٹے سے پیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو ہم گلاس یا مگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, دیہاتی لوگوں کے یہاں لوٹا ہوتا ہے, پانی کا رنگ لوٹا ہوتا ہے. آج بھی مختلف دیہاتوں میں اگر آپ جائیں تو وہ دسترخوان پر صاف لوٹے ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے, وہ رکھتے ہیں, لوٹا اٹھائے, ٹوٹی پر منہ لگائے اور پی لیں, اسی طرح پی لیں. تو انہوں نے اپنا وہ پانی کا لوٹا اٹھایا اور پیٹ بھر کے پانی پیا, اور اسی فٹ پاتھ پر نہ بستر نہ چادر, سر کے نیچے وہ 1 اینٹ رکھی اور سو گئے. نواب صاحب دور سے منظر دیکھ رہے تھے کہ کھانا بھی اتنا ماشاءاللہ کھایا, پانی بھی خوب پیا, اور اب سو رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں دائیں بائیں کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے, راستے کے بیچ میں سو رہے ہیں, خراٹے کی آواز آ رہی ہے. تو اپنے نوکروں کو بلا کر کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس آدمی کو جا کر کہو کہ اپنی بھوک اور نیند مجھے دے دے, میری ساری یہ جو ریاستیں لے لے, ساری ریاست لے لے, ساری میری نوابی لے لے, میرے محلات لے لے, جاگیریں لے لے, لیکن اپنی بھوک مجھے دے دے اور اپنی نیند مجھے دے دے. یہ بھوک لگے اور ہم خوراک کھاتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ایک صاحب سے کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی, چند گھونٹ پانی پی سکتے تھے, 1 گھونٹ میرے سامنے انہوں نے گلاس اٹھایا, 1 گھونٹ پانی پی, کہنا کہ میرے گردے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے, 1 گردہ 6% کام کر رہا ہے, دوبارہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, میں 1 گھونٹ پانی پی سکتا ہوں اور نہیں پی سکتا. بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے. تو یہ بھوک کا لگنا, نیند کا, اللہ کی نعمت. ہم اللہ کو کریں ناراض, اللہ کے احکام کو ہم توڑیں, اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم پس پوچھ ڈالیں, اور پھر کہیں مجھے نیند بھی اچھی آئے, بھوک بھی لگے, اولاد بھی فرمانبردار ہو, بیوی فرمانبردار ہو, کاروبار میں برکت بھی ہو, کوئی مخالفت بھی نہ ہو, چین و سکون ہو. یہ خیال استو مہان استو جو. تو اللہ نے نکاح طلاق کے احکام کے بعد بیچ میں کیا ذکر فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات, محافظت کرو نمازوں کی, صرف پڑھو نہیں, صلو الصلوات نہیں کہا, حافظوا, محافظت کرو. مطلب یہ کہ ادوہا بحقوق, نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرو. اگر مرد ہو تو مسجد میں باجماعت پڑھو, عورت ہے گھر کے اندر اول وقت میں نماز پڑھے, نماز کو قضا نہ کرے, نماز تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھے, اس کے اندر جلد بازی نہ کرے, سنتیں مستحبات کی رعایت رکھے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں, اس کے بغیر محافظت نہیں ہوگی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کی سستی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو نماز کی محافظت کی توفیق نصیب فرما. ہمارے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت کو بٹھلا دیجیے. یا اللہ ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو, دوست احباب کو, خاندان والوں کو, متعلقین کو, سب کو یا اللہ نماز کا پابند بنا دیجیے. یا اللہ شریعت کا کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے یا اللہ اس کو غیب سے پورا فرما دیجیے. ہر مشکل کو دور فرما دیجیے. تمام مقاصد حسنہ میں کامیابیاں نصیب فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.